بين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حاضرین، سامعین کرام و بزرگوار اور چھوٹے معصوم بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جان ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر قدرت ہے۔ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح مقام راہ قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا کا بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری حیات انہوں نے اللہ کی، اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو جاتا ہے تو وہ در حقیقت کہنے کے لیے تو قربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے روز محشر تک زندہ کر دیتے ہیں۔ اور انہی کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو تم مردہ مت کرو، کیونکہ وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میرے راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مظلوم ہو گئے، تو وہ جو ہے میرے پاس کامیاب ہے، کامران ہے، اور وہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ابدی زندگی پا گئے، اور روز محشر تک اس کے بعد والے نہیں ختم ہونے والی زندگی تک بھی اللہ تعالیٰ ان کا نام جو ہے زندوں میں ہی شمار کر دیا۔ اور لوح محفوظ میں جب اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوح محفوظ میں جب اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے راہ میں قربان ہو گئے، میرے اور میرے حبیب کی محبت میں، اطاعت میں قربان ہو گئے، تو وہ زندہ ہے۔ اگر کوئی نسبت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں انہوں جو ہے ایسا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے مسائل، ہر ایک کے اپنے اپنے ذہن اور اپنی فکر، ایک سوچ ہر ایک کی اپنی اپنی چل رہی ہے، تو اس میں لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں، ہزار اور کئیوں فرقے ہو چکے ہیں، تو اس فرقوں میں جو ہے کئی باتیں ہیں جس میں ایک مسلمان جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے، بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، ایک ضرورت نے گزارتے ہوئے وہ بندہ جب یہ چیزیں سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، انہوں ایک بول رہے، یہ ساری چیزوں میں وہ حیران اور پریشان ہو کر جو ہے بے چین ہو رہا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے بنیادی بات ہے کہ جو میری راہ میں قربان ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہے تو اب کسی کو دنیا کے کسی ملا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو مردہ کہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا۔ تو یہاں پر اب جو ماہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فکن ہوا، یہ اتنی بڑی آزمائشوں والا مہینہ ہے کہ اس کی اگر ہم حقیقتاً اگر اس کو کہنا شروع کر دیں تو پھر گھنٹوں یا دنوں بھی لگ جائیں گے، اور ہم وہ کہنے کی نہ طاقت ہم میں ہے، نہ سننے کی وہ جسارت آپ میں ہے۔ ایسے ایسے لمحے اس کے اندر آئے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں گے تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اتنا غم ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں جو تکلیفیں ہماری ہے، یہ امام حسین علیہ رسول کم و بیش 72 افراد جو نور مصطفیٰ کا جو نوری گھرانہ ہے، تو ان کے اوپر جو گزرے ہیں، تو ایک چھوٹا سا جو ہے، ہم اگر ذی الحجہ کے مہینے میں سفر شروع ہوا
اور آپ کو خطوط لکھ کر بلایا گیا. امام حسین علیہ مقام کو نواسہ رسول کو آپ کو جب خطوط لکھ کر بھیجا گیا تو اس سے پہلے آپ نے ایک قاصد کو بھیجا, امام مسلم کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کی کوفہ کے حالت معلوم کرو. تو آپ جب کئی میلوں کا سفر کر کے اس مقام پر گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ سارے حالات بہتر ہیں. اس کے بعد آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کر امام حسین علیہ مقام کو بھیجا. اور اس وقت سہولتیں کچھ نہیں تھی اور وہ پہنچتے پہنچتے کئی دن ہو گئے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب خط نکلا تو یہاں پر حالات بگڑ گئے اور سب نے اللہ تعالی جو ہے ہمارے اس جتنے بھی آل رسول قربان ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آپ شہید کر دیے گئے, آپ پہنچے نہیں, آپ شہید ہو گئے, صرف خط پہنچا تو آپ دیکھے خوش ہو گئے, مطمئن ہو گئے. اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے معصوم بچے, بوڑھے بڑے جوان, عورتیں, ہماری مائیں, ہمارے آل رسول سرور گھرانہ سب کا سب وہاں سے نکلا. اور ایک ہر چیز جب نکلتے ہیں تو دوسرے سفر ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک آپ نے بھی جو سفر ہے زیادہ راہ ہے اس کو ساتھ دیا. پہنچے, جب پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابن زیاد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا اس نے آپ کو روک لیا اور آپ سے بیعت کرنے پر آپ کو مجبور کیا گیا. یزید مجبور کرواتا رہا کہ بیعت کرو. اگر امام حسین اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو سارا جو عالم اسلام ہے وہ سب کا سب اس کا جو ہے مدعی بن جائے گا, زیادہ حامی سب حمایت والے بن جائیں گے اور وہ زیادہ جو ہے اور اس کے اندر جو حرص اور لالچ ہے, حکومت کی جو حرص اور لالچ ہے وہ ساری اس کے چیز اندر جنم لے چکی تھی. تو اس نے یہ ناپاک ارادہ کیا اور امام علی مقام وہ ہستی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کر رہے ہیں, آپ سجدے کی حالت میں ہیں, تو وہ معصوم نقطۂ جگر چڑھ کر میرے آقا کے پیٹے مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو جاتا اور اس سوچ سے ہو جاتا کہ اگر میں اٹھ جاؤں تو میرا نقطۂ جگر گر جائے گا, اسے مار لگ جائے گا.